الحمد لله الذي هدانا للإيمان والحمد لله الذي علمنا السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى صاحب السيف والسنان وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى من تبعهم بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم واعظين ناطقا وصامتا فالناطق القرآن والصامت الموت أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ برادران ذی وقار، سامعین محترم اور لائق صد تکریم معزز مہمانان گرامی، آج کے اس سالانہ پروگرام میں ہم سب کے مخدوم و محترم سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر آپ کی زیارت کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور وہ تمامی احباب جو گھنٹوں سے اس روحانی، وجدانی اور عرفانی پروگرام کو انتہائی محبت اور شوق سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے نبی کی یاد میں انسان کا جو لمحہ خرچ ہو جائے وہی قیامت کے دن انسان کے لیے کام آنے والا بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے لَن يَتَحَسَّرُوا أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا، کہ جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو کسی گھڑی کے گزرنے کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی ہوگی۔ تو اللہ کی یاد میں یہ جو ہماری گھڑیاں گزر رہی ہیں یہ ہمارے لیے جنت کا اور آخرت کا اور ہماری مغفرت کا سامان کر رہی ہیں۔ اللہ کی یاد، اللہ کے نبی کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس سے بڑھ کر کائنات کی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ذکر مصطفیٰ کوئی آج تتل والی میں تتل عالی میں ہو رہا ہے یا ہماری اس جامعہ مسجد میں ہو رہا ہے، مولانا یونس ماجدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرکز میں ہو رہا ہے، نہیں بلکہ ذکر مصطفیٰ تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں ہو رہا ہے، اور ذکر مصطفیٰ آج سے نہیں اس کائنات کے بننے سے پہلے سے جاری و ساری ہے۔ اللہ کے نبی کی یاد اور آپ کے تذکرے اس کائنات کے بننے کے بعد بھی جاری رہے اور کائنات کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ کی یاد اور اللہ کے نبی کی یاد باقی رہے گی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یاد نبی کب سے جاری و ساری ہے، ذکر مصطفیٰ کب سے جاری و ساری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں حضرت شعیاء علیہ السلام، ان کے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اوحی اللہ الی شعیاء علیہ السلام۔ یہ 72 جملوں پر مشتمل ایک خوبصورت حدیث قدسی ہے جو آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ امید ہے
آپ توجہ اور دھیان اور محبت سے سنیں گے تو آپ کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ اوحی اللہ الی شعیع علیہ السلام، اللہ نے حضرت آدم کے بیٹے شعیع علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، یا سماء انصتی، اے آسمان تو خاموش ہو جا، ویا ارض اسمعی، اور اے زمین تو بھی توجہ کے کان سے سن، ان اللہ یرید ان یدبر امرا، اللہ ایک امر کی تدبیر کرنا چاہتا ہے، ویقضی شانا، اپنی ایک شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ یرید ان یبعث نبی من الامیین، اے آدم کے بیٹے، اللہ چاہتا ہے کہ سب نبیوں کے آخر میں ایک نبی بھیجے۔ کیسا وہ نبی ہوگا؟ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، وہ نبی سخت زبان والا، سخت لہجے والا اور برے بہیو والا نہیں ہوگا۔ لو یمشی علی القصب الیابس، ایسی تواضع اور عاجزی سے چلنے والا وہ نبی ہوگا اگر خشک لکڑیوں پہ پاؤں رکھے۔ لم یسمع من تحت قدمیہ، تو لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہیں آئے گی۔ وَلَوْ يَمُرُّ بِجَنبِ السِّرَاجِ، اور اگر وہ جلتے ہوئے چراغ کے قریب سے گزرے گا تو لم یطفأ من سکینتہ، قریب سے گزرنے کے باوجود بھی جلتا ہوا چراغ بجھنے نہیں پائے گا۔ اے آدم کے بیٹے شعیع، میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، اَہَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ کریم، وہ نبی جو سب سے آخر میں بھیجوں گا اس کو سب سے بہترین اخلاق عطا کروں گا۔ وَأُسَدِّدُهُ لِكُلِّ أَمْرٍ جَمِيلٍ، اور ہر بہترین کام کی طرف میں اس کی رہنمائی کروں گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ، وقار میں اس پیغمبر کا لباس بناؤں گا۔ والبر شعارہ، اور نیکی میں اس پیغمبر کی پہچان بناؤں گا۔ والصدق والوفاء طبیعتہ، اور سچ اور وفا میں اس پیغمبر کی طبیعت بناؤں گا۔ والحق شریعتہ، اور حق اس کی شریعت بناؤں گا۔ اور احمد اسمہ، احمد اس کا نام نامی اور اسم گرامی ہوگا۔ اہدی بہی بعد الضلالہ، لوگ جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوب چکے ہوں گے، لوگ گمراہیوں کی نظر ہو چکے ہوں گے، میں اس پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کی صراط مستقیم پر لاؤں گا۔ وعلم بہی بعد الجہالہ، لوگ جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں گے، وہ نبی جا کر علم کے چراغ جلائے گا۔ وعرف بہی بعد النکرہ، اور لوگ اپنے خالق و مالک کو بھول چکے ہوں گے، اے آدم کے بیٹے وہ میرا محبوب جا کر بندوں کو میرا تعارف کروائے گا، اور اس کو میں ایک امت عطا کروں گا، خیر امت اخرجت للناس، جو بہترین امت ہوگی، جو لوگوں کے بھلے کے لیے نکالی گئی ہوگی۔ اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو لوگوں کو نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اور یکبرون علی کل شرف، اور جب بلندیوں پہ چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے امتی جب اترائی کی طرف آئیں گے، نیچے اتریں گے تو سبحان اللہ کہیں گے۔ وَأَنَاجِيلُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں میں 30 سپاروں کا قرآن محفوظ کرواؤں گا۔ وَأَسْتَنْقِذُ بِهِ فِئَةً عَظِيمَةً مِّنَ الْهَلَكَةِ، اور میں اپنے اس پیغمبر کی برکت سے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کروں گا۔ تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ ذکر مصطفیٰ اس وقت سے جاری ہے جب اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر قیامت کی صبح تک جاری ہے۔ لوگ مرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ان کے تذکرے مر جاتے ہیں، اگلی نسل باپ دادا کی قبر کو پہچاننا بھول جاتی ہے، لیکن صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے،
اس بوڑھے آسمان نے دیکھا کہ آمنہ کا لال اور مکہ کا در یتیم، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، الم نشرح لک صدرک کے سینے والا، اور ما زاغ البصر کی آنکھوں والا، اور الم نشرح لک صدرک کے سینے والا نبی جب آیا تو ساری کائنات کی عظمتوں کا تاج اپنے سینے پر سجا کر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان قرآن، عظمت قرآن، خاتمہ لاہوری۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر لاکھوں نبیوں میں سے ہمیں چن کر عطا فرمایا، اور آپ کو ایسی عظمت شان عطا فرمائی کہ معراج کی رات میں 1,24,000 انبیاء جمع ہوئے، اور حضرت جبرائیل نے اذان کہنی شروع کی اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد انا۔ یہاں آ کر جبرائیل کو بریک لگ گئی کہ کس کی نبوت کا اعلان کرے، کس کی رسالت کی گواہی دے۔ یہاں تو آدم صفی اللہ موجود ہیں، یہاں تو نوح نجی اللہ بھی موجود ہیں، یہاں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، یہاں اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہیں، یہاں عیسیٰ روح اللہ موجود ہیں، یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں۔ تو جبرائیل کو حکم ملتا ہے، اے میرے محبوب، جس کے لیے یہ سارے انبیاء جمع کیے ہیں اس کی رسالت کا اعلان کرو نا۔ تو جبرائیل امین نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو 1,24,000 نبیوں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے آپ کو 1,24,000 انبیاء کا نبی بنایا۔ آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، اور انا بعثت الی الاسود والاحمر والی کل انس و جان، میں گوروں کا نبی، میں کالوں کا نبی، اور میں عربیوں کا نبی، میں اجمیوں کا نبی، ساری کائنات کا نبی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، انسانوں کے نبی اور حیوانات کے نبی، جمادات کے نبی اور نباتات کے نبی، اس ساری کائنات کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی اور فرشتوں کے نبی بن کر آپ تشریف لائے، اور آپ نے مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی۔ تو آپ امام الانبیاء بھی بن گئے، نبی الانبیاء بھی بن گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر عرش پر آپ نے عرض کیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادن منی یا حبیبی، اے میرے حبیب ذرا اور قریب آ جاؤ۔ 70,000 نور کے پردے اٹھے، آپ عرش پر اللہ کے اور قریب ہو گئے۔ پھر آواز آئی ادن منی یا حبیبی، اے میرے حبیب ذرا اور قریب آ جائیے۔ 70,000 نور کے پردے اٹھے، آپ اور اللہ کے قریب ہو گئے۔ پھر آواز آئی ادن منی یا حبیبی، اے میرے حبیب ذرا اور قریب آ جائیے۔ پھر 70,000 نور کے پردے اٹھے اور آپ اللہ کے قریب ہو گئے، اتنا قریب کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک کمان یا 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ حبیب اور محبوب کے درمیان رہ گیا۔ اور وہاں آپ نے اللہ سے سوال کیا، عرض کی اللہم اتخذت ابراہیم خلیلا، اے اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، اور موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْجِبَالِ، اور داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کر دیا، وَأَحْيَيْتَ لَعِيسَى الْمَوْتَى، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر آپ نے مردہ زندہ کر دیے۔ اے اللہ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا رکھا ہے؟ حکم آیا اَوَلَيْسَ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ، اے میرے حبیب ان سب سے بڑھیا اور افضل و اعلیٰ و ارفع و احسن و اکمل چیز آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جہاں میرا نام آئے گا
وہاں تیرا نام آئے گا، کلمے میں میرا نام تو کلمے میں تیرا نام، اذان میں میرا نام تو اذان میں تیرا نام، تکبیر میں میرا نام تو تکبیر میں تیرا نام، ایمان میں میرا نام تو ایمان میں تیرا نام، قرآن میں میرا نام تو قرآن میں تیرا نام، عرش فرش لوح قلم کرسی پہ میرا نام تو عرش فرش لوح قلم کرسی پہ تیرا نام، مکتوب علی باب الجنتی اللہ الہ الا اللہ، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ عرب کا ایک بدو دیہاتی گوہ مار کر جا رہا تھا اور لوگوں نے، صحابہ نے اسے کہا وہ اللہ کے نبی تشریف فرمائے ہیں، ان کی بات تو سن لو۔ اس نے کہا میں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا مانو یا نہ مانو سن تو لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آیا اور اس نے مردہ گو لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال کے کہا لا اؤمن بک حتی یؤمن بک ھذا الذب، میں آپ پر ایمان تب لاؤں گا جب یہ مردہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے گی۔ اب ایک گو بے زبان جانور اور وہ مردہ تو بولے تو کیسے بولے، تو آپ نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا یا دب اے گو، فاجابہ بلسان عربی مبین، گوہ نے فصیح ترین عربی زبان میں جواب دیا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر ہوں اے قیامت کے دن کو زینت بخشنے والے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یا دب من تعبد، اے گو اس کو بتا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے۔ اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے اور جس کی حکومت زمین پر چلتی ہے، سمندر جس کے امر کے پابند ہیں، جنت جس کے مہمانوں کا ٹھکانہ ہے اور جہنم جس کے نافرمانوں کا مہمان کی جیل ہے، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں۔ پھر آپ نے کہا یا دب من انا، اے گو اس کو یہ بتا میں کون ہوں۔ تو گو نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، قد افلح من صدقک، کامیاب ہو جائے گا وہ شخص جو آپ کے دامن کو تھام لے گا، وقد خاب من کذبک، اور ناکام اور نامراد ہو جائے گا وہ شخص جو آپ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ وہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ پکڑ کر کسی قبرستان میں دفنانے کے لیے جا رہا تھا اور روتا ہوا جا رہا ہے۔ آگے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا میرا ہاتھ کٹ گیا۔ کہا کس پاداش میں؟ کہا چوری کی تھی، حضرت علی نے میرا ہاتھ کٹوا دیا۔ کہا پھر غلط کیا یا صحیح کیا؟ اس نے کہا حضرت علی نے صحیح کیا، دنیا میں سزا دلوا کر آخرت کی سزا سے مجھے بچا لیا۔ میں نے کہا اچھا آؤ چلتے ہیں حضرت علی کی بارگاہ میں، اور وہ حضرت سلمان فارسی اس کو لے کر آئے۔ کہا حضرت آپ نے اللہ کا حکم پورا کر دیا اور چور کا ہاتھ کاٹ دیا، اب یہ کٹا ہوا ہاتھ دفنانے کے لیے قبرستان میں جا رہا تھا روتا ہوا، میں اسے واپس لے کر آیا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا بیٹھو۔ بیٹھک میں ان کو بٹھایا اور گھر میں گئے اور واپس تشریف لائے۔ ایک کپڑا حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور اس تولیے نما کپڑے سے حضرت علی نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو بازو کے ساتھ جوڑا اور اوپر کپڑا پھیر دیا تو بازو ایسے جڑ گیا جیسے کبھی کٹا ہی نہیں تھا۔ نہیں سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے آپ کے صحابہ کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو حضرت علی سے پوچھا گیا یہ ٹوٹا ہوا ہاتھ جڑ کیسے گیا؟ کہا یہ وہ تولیہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنا چہرہ مبارک صاف کیا کرتے تھے۔
تو اللہ کی یاد میں، اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھنے والے آج ہمیں اللہ یاد رہا، نہ اللہ کا رسول یاد رہا، نہ رب کی یاد رہی اور نہ ہی اپنے نبی کی یاد رہی۔ رب کی یاد کا حال تو یہ ہے، مسلمان نماز پڑھتے ہوئے جب ادھر ادھر اپنی توجہ لے کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا میرا بندہ الی من تلتفت، کدھر توجہ کر رہا ہے، میں تیری بات سن رہا ہوں۔ تیرے نبی نے تمہیں بتایا نہیں تھا المصلی یناجی ربہ، نماز کرنے والا تو اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب انسان نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اب میرا بندہ جو مانگے گا سو وہ پانے والا بنے گا۔ تو ہمیں تو رب کی یاد نماز میں نہیں آتی، اللہ اکبر کہا اللہ یاد نہ آیا، الرحمن الرحیم کی سورت فاتحہ پڑھی پھر بھی رب یاد نہ آیا، اور رکوع میں چلے گئے سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے بھی وہ رب عظیم یاد نہ آیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا اور اس کے باوجود ہمیں اللہ یاد نہ آیا، اور سجدے میں چلے گئے سبحان ربی الاعلیٰ کہا تب بھی وہ اعلیٰ رب ہمیں یاد نہ آیا، اور سر سجدے میں رکھ کر دنیا جہان کے خیالات ہمارے دماغ میں گھومتے رہے، نہ یاد آئی تو اس رب کی یاد نہ آئی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو آنے لگی زمین سے صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو اللہ کی یاد اور اللہ کے نبی کی یاد کو اگر ہمیں دل میں جمانے کی لگن پیدا ہو جائے اور یہ تذکرے ہمارے دلوں میں زندہ ہو جائیں، یہ جذبے زندہ ہو جائیں، تو آج کے اس جلسے کی قیمت وصول ہو جائے گی۔ تو آپ میں سے ہر ایک یہ نیت کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد میں اپنے رب کی یاد نہیں بھلاؤں گا اور نہ اپنے نبی کی یاد کو بھلاؤں گا۔ ہم کیسے اس ہستی کو بھول گئے کہ جو داتے وقت بھی ہمیں اب بھول نہ سکے، جاتے وقت کوئی اپنی جائیداد کو یاد کرتا ہے، کوئی اولاد کو، کوئی مال زر زمین کو یاد کرتا ہے۔ قربان جائیں اس آمنہ کے لال کے، مکہ کے در یتیم کی، کہ وہ جاتے وقت بھی مجھے اور آپ کو یاد کرتے ہوئے گیا، اور جبرائیل امین آئے کہا یا رسول اللہ یہ موت کا فرشتہ آیا ہے، اس سے پہلے کبھی اجازت لے کے نہیں آیا، اب آپ کہیں تو آ جائے ورنہ چلا جائے۔ آپ نے یہ باتیں بات کی ہیں، ملی امتی بعدی یا جبرائیل، مجھے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل گئے اور وہاں سے خوشخبری لے کے آئے کہ اے میرے محبوب اللہ فرما رہے ہیں انا سنرزیک فی امتک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے، خوش کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ولا ارضا، اور میں بھی اپنے اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا وواحد من امتی فی النار، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں باقی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جاتے ہوئے بھی یاد فرما رہے ہیں، اور اس میں آتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے میں نکلوں گا، وانا قائدهم اذا وفدوا، اور سارے اس لشکر کی قیادت کر کے اس کو میدان محشر میں میں لے کے جاؤں گا، وانا خطیبهم اذا انصتوا، اور جب سارا میدان محشر شہر خاموشاں کا منظر دار رہا ہوگا اس وقت میں بولوں گا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا يَئِسُوا، اور جب ساری کائنات مایوسیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب چکی ہوگی اس وقت میں خوشخبری سناؤں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا، سب سے پہلے أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، میری قبر کھلے گی اور میری دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے، سامنے سے اذان دیتے
دیتا ہوا بلال اٹھے گا اور میرا سب سے پہلا سوال ہوگا، اے جبرائیل بتا میری امت کا کیا حال ہے۔ حدیث سے میں آتا ہے یوضع للانبیاء منابر من نور یوم القیامہ، قیامت کے دن نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، وہم یجلسون علیہا او قال یقعدون علیہا، انبیاء ممبروں پر جلوہ افروز ہو جائیں گے، ویبقى ممبری، اور میرا ممبر خالی رہے گا، میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، ولا اجلس علیہا او قال لا اقعد علیہا، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ممبر پر بیٹھوں اور ممبر اٹھا کر مجھے جنت میں لے جائے اور میری امت پیچھے تنہا کھڑی رہ جائے۔ تو جس نے ساری زندگی امت کو یاد رکھا، اور آج بھی جو عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، آپ کے روزہ اطہر پر وہ حدیث لکھی ہوئی انہیں یاد آتی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری سفارش اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر کا سبب ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کا سبب ہے۔ تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس اللہ کو بھول جانا، جس اللہ نے ہمیں بلبل کی طرح چہکتی ہوئی زبان عطا فرمائی اس رب کی یاد کو بھلا دینا کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ جس اللہ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی جو پیدائش سے لے کر آخری سانس تک دیکھتی ہے اور کوئی بل نہیں اللہ نے ہم سے مانگا ہے، اور کہا صرف میرے بندہ جعلت لک عینین وجعلت لک علیہ غطاء، اے میرا بندہ تجھے دو آنکھیں عطا کی ہیں اور ان پر ایک پردہ لگایا ہے، فَإِنْ عَرَضَ لَكَ مَا أَحْلَلْتُهُ لَكَ، اگر تیرے سامنے وہ آئے جو میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے تو آنکھیں کھول کر اس کا نظارہ کر لینا، اور اگر تم ایسی چیز سامنے آئے جو میں نے تیرے لیے حرام کی ہے فَقْبِضْ عَلَيْهِ الْغِطَاء، تو اپنی آنکھ کے پردے کو جھکا لینا۔ تو آنکھ کی نظر غلط استعمال ہوتے وقت ہمیں رب کی یاد کیوں نہیں آتی؟ زبان جب غیبت کرنے لگتی ہے ہمیں رب کی یاد کیوں نہیں آتی؟ اور یہ زبان جب لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلنے لگتی ہے اور پگڑیاں اچھالنے لگتی ہے ہمیں رب کی یاد کیوں نہیں آتی کہ اس اللہ نے ہمیں زبان دی تھی اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اور ہم نے اس کو دنیا کے ذکر میں، لوگوں کے ذکر میں لگا دیا۔ حضرت عمر کا فرمان ہے ذکر الناس داء و ذکر اللہ شفاء، کہ اللہ کی لوگوں کا ذکر بیماری ہے، غیبت ہے بیماری ہے، جھوٹ زبان پہ آئے بیماری ہے، بہتان زبان پہ آئے بیماری ہے۔ یہ ساری لوگوں کا جب بھی ذکر آئے گا بیماری ہوگی، اور جب اللہ کا ذکر کرو گے اللہ کا ذکر شفا بھی ہے، اللہ کا ذکر مومن کے لیے غذا بھی ہے، اللہ کا ذکر مومن کے لیے اور اس کی روحانی بیماریوں کے لیے دوا بھی ہے۔ اس اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو ہمہ وقت لگانے کے لیے ایک صحابیہ کا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے تو بہت سارے احکامات ہیں، مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں کہ جس کو میں اتشبت بہی مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ تو ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہمہ وقت مصروف رہیں گے انشاءاللہ۔ بیان ختم ہو گیا، ہاتھ تو کھڑا کریں کہ ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو ہر وقت مصروف رکھیں گے انشاءاللہ، اور نبی کی یاد میں بھی ہر گھڑی ہر آن مصروف رہیں گے انشاءاللہ۔ اور نبی کی یاد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں گے اور آپ کی سنت کو اپنے چہروں پر سجائیں گے، اپنی زندگیوں میں لائیں گے، اپنی گلیوں اور بازاروں میں لائیں گے، اپنی تجارت معیشت معاشرت میں لائیں گے اور اپنے چہروں پر سنت رسول سجائیں گے، اور تاکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کو اللہ کو کہہ سکیں یا رب تیرے محبوب کی میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔